جی ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علیہ وصحبہ وسلم۔ راشد جاوید آپ سے مخاطب ہے۔ 27ویں شب ہے رمضان کریم کی، اور بہت مبارک ساتھ ہوتی ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ تو سب سے پہلے تو درخواست کروں گا، پاکستان کے لیے دعا کرنی ہے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کرنی ہے، جو بیچارے اس وقت شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اور اپنی زندگی کہ بھی وہ ایک منٹ کی بھی ان کو ایشورنس نہیں ہے کہ زندگی ان کی باقی رہتی ہے کہ نہیں۔ اسرائیل نے مظالم کی انتہا کر دی ہے۔ ہم ہمیشہ دعا مانگتے ہیں کہ ظالم کو یا اللہ تعالیٰ ہدایت دے، یا تو میں کہتا ہوں یا اللہ تعالیٰ اسرائیل کو برباد کر دے، اس نیتن یاہو کو برباد کر دے یا اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے، انسانیت ختم ہو گئی ہے۔ سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے ممالک اس بربریت کو ہوتے دیکھ رہے ہیں، اور ان کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ خیر آج کل دنیا کے حالات ہی ایسے کہ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، لیکن بہت ہی افسوس ہو رہا ہے جو کچھ فلسطین میں مظالم ہو رہے ہیں۔ آج سب نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے فلسطینیوں کے لیے کم از کم دعا ضرور کرنی ہے کہ اب یہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو حل کرے، اللہ تعالیٰ ہی کوئی غیب سے مدد کا انتظام فرما دے، کہ مسلمانوں نے تو بہت ہی مایوس کیا ہے۔ مسلمانوں نے کیا دی، انسانوں نے ہی مایوس کر دیا ہے۔ بہرحال اب آ کر کچھ امریکہ بھی بولنے لگا ہے، اسرائیل کو جو بہرحال پرامن شہری ہیں وہ بھی بولنے لگ گئے ہیں نیتن یاہو کے خلاف کہ اس بدبخت انسان کو رخصت کیا جائے، اس نے اسرائیل کی طرف سے تو فلسطینیوں پہ مظالم کی انتہا کر دی ہے، اور یہ بہت ہی گھٹیا انسان ثابت ہو کہ انسان ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں بدترین درندہ ہے، اور اسے قتل ہو جانا چاہیے جتنا یہ گھٹیا شخص ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اس پہ آسمان سے ڈائریکٹ عذاب پھینکے۔ بہت ہی دل دکھی ہے ناظرین، میں معافی چاہتا ہوں کہ میں اتنے غصے میں آج بولوں، لیکن کیا کروں کہ دل ٹوٹ گیا جو فلسطینیوں کی ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں آئے دن۔ تو سب سے پہلے آج فلسطینیوں کے لیے دعا کرنی ہے، باقی ساری بات کو چھوڑیں۔ عمران خان کو امید ہے کہ اب ریلیف مل جائے گا، ان کو رہائی ملنے کے بھی امکانات نظر آ رہے ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہوں، اور عمران خان کے لیے بھی ایز اے ویل وشر کہتا ہوں کہ اب جب باہر نکلیں تو اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ عمران خان کے کچھ بیانات سامنے آئے ہیں جس میں انہوں نے کہا جی کہ اگر میں جنرل باجوہ کے ساتھ ڈیل کر سکتا تھا، ان کے ساتھ دو میٹنگیں اپنی حکومت گرنے کے بعد بھی کر سکتا تھا، تو میں اب تو حافظ عاصم منیر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ عمران خان صاحب کی یہی غلطیاں ہیں جو ماضی میں بھی ان کو نقصان پہنچاتی رہی ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے ملیں، ٹھیک ہے ڈائلاگ کریں، مگر آپ یہ باتیں اوپن مت کریں، بہت ساری باتیں اوپن کرنے کی نہیں ہوتی۔ سیاسی جماعتوں سے ڈائلاگ کی بات کریں، اور ڈائلاگ کریں بھی، یہ نہیں کہ پھر جا کے گوڑے گٹے وہاں پکڑ لیں اور دوسری سیاسی جماعتوں کی ٹانگیں وہاں سے کھچوانے کی کوشش کریں، یہ غلط ہے۔ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں، ڈائلاگ کریں، اپنے لیے اسپیس حاصل کریں۔ یاد رکھیے کہ جمہوریت پسند پارٹیاں ہی ایک دوسرے کو اسپیس دیتی ہیں، اور جب جمہوری قوتوں کو جب اسپیس نہیں ملتی تو ہمیشہ یہ اسپیس جو ہے یہ پھر کوئی اور آ کے کور کر لیتا ہے۔ پھر اس ملک میں مارشل لا بھی لگتے ہیں، یا مارشل لا ٹائپ جمہوری نظام بھی آ جاتے ہیں، فورس ڈیموکریسی بھی آتی ہے، جیسے کہ آج کل ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک محسن نقوی صاحب ہے، ٹھیک ہے بھائی انہوں نے پنجاب اچھا چلایا تھا، ہم مانتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آج ان کو اتنا پاورفل کر دیا ہے کہ پورا ملکی وہ چلا رہے ہیں۔ شہباز شریف صرف نام کے وزیر اعظم رہ گئے ہیں۔ خیر شہباز شریف کو یہ اسٹائل پسند بھی ہے، ٹھیک ہے جی، پھر وہ کریں۔ اب وہ اور مریم نواز سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں، امید کرتے ہیں کہ سعودی عرب کو پاکستان کے لیے کوئی ریلیف پیکج کا اعلان تو نہیں کرے کیا شاید، لیکن چلے کوئی انویسٹمنٹ پاکستان میں کر دیں، کوئی پاکستان کے اندر کاروبار شروع کر دیں۔ ویسے تو شرم آنی چاہیے شریف فیملی کو، زرداری فیملی کو، اتنے امیر لوگ ہیں، یہ کہ انہیں اپنا بیرون ملک پڑا ہوا پیسہ کچھ نہ کچھ پاکستان میں لے آتے ہیں، ان کو بھی لانا چاہیے۔ میں تو یہ بات بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو پاکستان کو مشکل سے نکالنے میں کردار ادا کرنا چاہیے، جس طرح یہ ملک ریاض صاحب سے یا میاں منشا صاحب سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یا اور کچھ لوگوں سے۔ بھئی آپ بھی لائیں پیسہ، آپ بھی پاکستان میں ڈالر اور پاؤنڈ لے آئیں، اپنے اکاؤنٹوں میں رکھیں، کوئی یہاں پہ اچھے اچھے ہوٹلز بنا دیں، کوئی کمپنیاں ایک دو کھول لیں، کیا جاتا ہے آپ کا؟ کوئی آئی ٹی کا نیا کام یہاں پہ مطلب شروع کر لیں۔ کیا سارا کام ڈاکٹر عمر سیف نہیں کرنا ہے؟ آپ نہیں کر سکتے؟ یا کم از کم آپ چلیں اسپانسر ہی کر دیں۔ تو یہ ہم سب کا فرض ہے پاکستان کو مشکل سے نکالنے کا، یہ نہیں ہے کہ ذرا ہم مطلب ہے کہ اس کے لیے چند لوگوں کو یہ ذمہ داری ہے کہ بھائی تم پیسے ڈالو، تم پیسے ڈالو، نہیں بھائی، ان امیر فیملیوں کو خود آغاز کرنا پڑے گا۔ اور اب تو ماشاءاللہ کلین چٹ بھی مل گئی ہے، عدالتوں سے مل گئی ہے، تو بھائی کچھ پیسہ ڈال دو اس ملک میں، آپ کو یہیں سے وزیر اعظم بنایا جاتا ہے، آپ کے بھائی کو بھی یہیں سے بنایا جاتا ہے، کچھ لے آئیں آپ پاؤنڈ، کچھ لے آئیں آپ ڈالرز، بات تو یہی ہے۔ لیکن افسوس ایسا ہوتا نہیں ہے، عوام سے قربانیاں مانگی جاتی ہیں۔ دوسری بات ہے اس ملک میں ٹیکس چوری کتنی زیادہ ہے، کتنے لوگوں کو جو ٹیکس دیتے ہیں، کتنے ٹریڈرز جو ہیں یہ ٹیکس دے رہے ہیں، مجھے آپ بتائیے۔ بجلی چوری کہاں کہاں نہیں ہوتی، کیا ہم اور آپ نہیں جانتے؟ لاہور کے کون سا بڑا بازار اور مارکیٹ ہے جو
بجلی کا بل ہی ایمانداری سے دے دیتی ہو. یہ بجلی چراتے ہیں تو مجھے اور آپ کو وہ بجلی کی چوری کا جرمانہ دینا پڑتا ہے. یہ ملک کیسے آگے جائے گا مجھے بتائیے. اس طرح تو چیزیں یہاں پہ مہنگی مہنگی ہوتی جائیں گی. تو آج اللہ تعالیٰ سے یہ بھی گڑ گڑا کے دعا مانگیں کہ یہ جو چند لوگ ہیں، چند لوگ، ان کو شرم آ جائے. کاش ان کو شرم آ جائے. ہاں بجلی کے ریٹ بھی کم ہونے چاہیے. بیٹھ کے بات کریں گورنمنٹ کے ساتھ، ٹیبل پہ بیٹھے، گورنمنٹ کے ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے، ٹریڈرز کے ساتھ ان سے بات کریں کہ یار تم لوگ ٹیکس دو، تم لوگ بجلی کی قیمتیں پراپر ادا کرو، بجلی کی قیمت کم کرتے ہیں. آئی ایم ایف آپ کو یہی تو کہہ رہے ہیں. ابھی آئی ایم ایف نے آپ کو یہی کہا کہ جی آپ جو ہے ٹیکس چوری کم کر دیں، بجلی چوری آپ کم کریں، آپ بجلی کے بل لیں، تو یہ جو ہے یہ سارا مسئلہ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے. فواد چودھری صاحب رہا ہو گئے ہیں، اس کی مجھے دل سے خوشی ہے. اور آج میں بڑا اپریشیٹ کرنا چاہوں گا ان کی وائف ہبا کو. ہبا نے دیکھیں بہت ڈیسنٹ انداز میں، بغیر کوئی گندی زبان استعمال کی، بغیر اداروں کو گالی دیے، اپنے شوہر کی رہائی کے لیے ایک جدوجہد کی. اور وہ واقعی ون وومن تھی بیچاری. آپ دیکھیں دکھ کی بات دیکھیں کہ عمران خان سے محبت کی سزا میں فواد چودھری اندر گئے ہیں نا، لیکن آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے ان کے لیے ایک دفعہ بھی آواز نہیں اٹھائی. حالانکہ یہ وہ لیڈر ہیں کہ یہ جب استحکام پاکستان پارٹی میں بھی گئے تھے تو یہ رو رہے تھے، اظہار و کتار رو رہے تھے. یہ یعنی دل سے نہیں گئے تھے، مجبوراً گئے تھے. اس کے باوجود پی ٹی آئی والوں نے ان کے ساتھ ستیلو جیسا سلوک کیا ہے. امید کرتا ہوں اب ان کو بھی عقل آ جائے گی. عمران خان صاحب اب دیکھیں ڈیل کے بعد جب رہا ہوتے ہیں تو وہ جیل جاتے، وہ ملک سے باہر جاتے ہیں یا انہیں گھر پہ خاموش رہنے کی ہدایت کی جاتی ہے. اگر گھر پہ خاموش رہنے کی ہدایت ہوئی تو وہ زیادہ بہتر ہے. اس میں یہ کہ انٹرا پارٹی الیکشن کروا دیں، اپنی پارٹی کی تنظیمیں نہ کریں، کیونکہ اب پی ٹی آئی کے اندر بھی اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں. شیر افضل خان مروت، اس کے بعد شہریار آفریدی، اس کے بعد جی بیرسٹر گوہر اینڈ مینی ادرس اب مختلف زبانیں بول رہی. تو اس طرح پارٹی نہیں چلے گی. اس کا طریقہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب خود آ کے قیادت سنبھالیں، لیکن اس دفعہ واقعی عقل مندی سے چلیں، ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں. ماضی کی غلطیوں سے نہیں سیکھیں گے تو یقین کیجئے کہ اپنا نقصان تو کریں گے ہی کریں گے، ملک میں جمہوریت کا بھی نقصان کریں گے. اوکے ویورز، آج کے لیے اتنا. یہ مختصر سا ویلاگ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. میں بھی کچھ پریشانیوں میں ہوں، انسان ہوں ظاہر ہے، تو میرے لیے بھی دعا کر دیجیے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.